آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ والعصر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ العصر کا تعارف۔ یہ مکی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 103 جبکہ نزول کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات، کلمات 14 اور 68 حروف پر مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز اسی لفظ سے کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے۔ ما قبل سے ربط و مناسبت۔ اس کی مناسبت سورۃ تکاثر سے ظاہر ہے۔ نمبر 1 کہ اس میں اہل تکاثر کو زجر و توبیخ اور تکاثر و تفاخر سے باز نہ آنے پر وعید تھی۔ اس صورت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو تغافل و تکاثر کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اپنے صحیح مقصد پر زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 2 انسان مال و دولت، جاہ و مرتبہ وغیرہ کو مقصود اصلی بناتا ہے اور اس میں اپنی عمر کھپاتا ہے، حالانکہ ان چیزوں میں بے بہا زندگی کو صرف کر دینا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے سورۃ تکاثر میں عمر گران مایہ یہ برباد کرنے پر وعید فرمائی، جس سے خود بخود معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد حیات ہے۔ سورہ عصر میں اس مقصد حیات کو واضح فرمایا گیا تو گویا یہ صورت سابقہ صورت کے مضمون کی تاکید و توضیح ہے۔ سورہ عصر کی فضیلت و اہمیت۔ حضرت عبید اللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ صورت نہایت مختصر ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہی صورت لوگوں کو کافی تھی، کیونکہ یہ صورت تمام علوم قرآنیہ پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، فرمایا والعصر زمانے کی قسم ہے، یعنی اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے یا پوری تاریخ انسانی شاہد ہے، اور زمانے سے مراد شب و روز کی ایک گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی مرور ایام زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ قسم کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے اس کی تعظیم ہو، اور حقیقت میں ہر قسم کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ اس تعظیم اللہ تعالیٰ کے کوئی مشابہ نہیں ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث پاک میں غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سال میں پایا کہ وہ سواروں کے ساتھ جا رہے تھے اور اپنی باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا کی قسم کھاؤ۔ جو شخص بھی قسم کھانے والا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح تعلیمات
احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا لوگوں کا کہنا تیرے سر کی قسم یا تیری قسم وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں۔ ویسے تو قسم کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا ترغیبی عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی موقع پر قسم کھانی ہی پڑ جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے۔ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اور کوئی ضرورت یا مجبوری ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں، اگرچہ وہ کتنی ہی محبوب چیز کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لے تو وہ قسم درست ہی نہیں ہوتی، اور ایسی قسم توڑنے کی صورت میں کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ علامہ الہ الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اپنے آبا امہات یعنی ماں اور بیٹوں کی قسم نہ کھائی جائے، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کی قسم کھائی تو وہ شرعی قسم نہ ہوگی، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کی قسم ہے۔ گو ایسی قسمیں لوگوں میں متعارف ہیں، لیکن چونکہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اس لیے ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم نہ تو اپنے آبا کی قسم کھاؤ اور نہ شیاطین کی، پھر تم میں سے جسے کوئی قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک روایت میں، جس نے ہر موقع ہر بات پر بالذات شاہد و علیم خبیر جانتے ہوئے غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ فتاوی عالمگیری میں کہ غیر خدا کی قسم شرعی قسم نہیں، مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبہ کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم وغیرہ۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقۃ الفطر کی مقدار کے بے قدر گندم یا مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی قیمت ہو وہ دے دے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی رقم، اور اگر جو دے تو اس کا دگنا تقریباً 3.5 کلو یا اس کے بازار کی قیمت دے، یا 10 فقیروں کو ایک ایک جوڑا کپڑا پہنا دے۔ اور اگر کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ کپڑا دے سکتا ہے تو مسلسل 3 روزے رکھے۔ اگر الگ الگ کر کے 3 روزے پورے کر لیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر 2 روزے رکھنے کے بعد درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا تو آپ دوبارہ 3 روزے رکھے۔ قسم کے کفارہ میں نقد رقم متعین نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں قسم کے کفارہ میں لازم ہیں ان کی اس وقت بازار میں جو قیمت ہو وہی اس کے کفارہ کی قیمت ہوگی۔ 2.25 کلو گندم کی قیمت وقت اور علاقے کے اعتبار سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے، لہذا جس وقت اور جس علاقے میں کفارہ ادا کیا جائے گا اس وقت کی قیمت معلوم کر کے ادا کر دیا جائے۔ اور عصر کا لفظ بنیادی طور پر 2 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1، عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور احادیث میں یہ صراحت مذکور ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ لذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہوگی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ اور عصر کا دوسرا معنی زمانہ، اور اس سے وہی زمانہ یا عرصہ مراد لیا جا سکتا ہے جو بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، بنی نوع انسان کی پیدائش سے پہلے کا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عصر کو بنی نوع انسان پر بطور شاہد بیان فرماتے ہیں، اور جب انسان کا وجود ہی نہ تھا تو شہادت کیسی؟ ان بلا شبہ الانسان، انسان لفی خسر، البتہ خسارے میں۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔
ان الانسان میں الف لام جنس کے لیے ہے، جو استغراق کے معنی میں ہے، یعنی قیامت تک آنے والا ہر انسان اس حکم میں داخل ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، بادشاہ ہو یا غلام، لفی خسر۔ قرآن کریم انسان کے نفس یا مال یا اہل ویال یا دنیا اور آخرت کے خسارے کو متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سیت مشرف المخلوقات انسان کے خسارے سے اللہ کی مراد کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الانسان لفی خسر جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاکید موجود ہے۔ عربی زبان میں لفظ ان کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنا شک و شبہ کی کسی گنجائش کو بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ نفع میں کمی یا بالکل نفع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے، لیکن اگر راس المال ہی ختم ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف جان یا مال کا خسارہ مراد نہیں بلکہ انسانی خسارہ مراد ہے جس کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کھا کر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ اگر ہم نے شیطان اور نفس کی خواہش کے خلاف اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی تو ناکامی ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس مختصر صورت میں انسان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانی خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔